बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मौल्लमा राहत बतूल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अब तक पढ़ाए गए तमाम असबाक ज़हन नशीन कर चुके होंगे। उर्दू कवायद व इंशा में आज हमारे मौज़ूआत हैं ख़त नवीसी। हम खतूत नवीसी से वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। ख़त किसे कहते हैं, ख़त लिखने का तरीक़ाकार, ख़ाका और मियारी खतूत नवीसी के उसूल। आज हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इंसान एक समाजी हैवान है। वो तन्हा ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसे न सिर्फ़ अपनी बहुत सी ज़रूरतों की तकमील के लिए दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती है, बल्कि वो अपने जज्बात व एहसासात, अपनी खुशियाँ और गम भी दूसरों के साथ बाँटना चाहता है। उसकी यही ज़रूरत उसे अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान के करीब ले आती है। इंसानों की यही गुर्बत मुख्तलिफ़ किस्म के रिश्तों में बदल जाती है। कुछ ख़ानदानी और घरेलू रिश्ते होते हैं और कुछ समाज और माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये रिश्ते किसी वजह से दूर हों तो टेलीफ़ोन और इंटरनेट जैसी इजादात से कबल ख़त ही एक दूसरे की खैर आफ़ियत और दीगर मालूमात का वाहिद ज़रिया था। हम ख़यालात का इजहार दो तरीक़ों से करते हैं, तकरीर और तहरीर। जब मुखातब हाज़िर हो तो तकरीर के ज़रिए यानी बातचीत के ज़रिए या गुफ्तगू से एक दूसरे से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। लेकिन मुखातिब मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में अपना पैगाम दूसरों तक पहुँचाने के लिए तहरीरी शक्ल इख्तियार करते हैं। अदबी इस्तिलाह में दो अफराद के दरमियान तहरीरी राब्ते को ख़त कहते हैं। आम तौर पर इंसान अपनी खुशी, नाकामी और शादमानी जैसे जज्बात व एहसासात और अहवाल व कवाइफ से दूसरों को वाकिफ़ कराने के लिए ख़त लिखता है। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी लकीर, सतर, तहरीर, रास्ता या निशान के हैं। या यूँ कहिए कि हाथ से लिखी गई तहरीर जो किसी के नाम लिखी जाए उसे ख़त कहते हैं। ख़त एक तहरीरी मुलाकात है। आम तौर पर ख़त से मुराद वो तहरीर है जिसमें कोई शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी सरकारी या निजी इदारे को बतौर राब्ता इरसाल करता है। ख़त के मुतरादिफ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे मकतूब कहते हैं। ख़त के मुतरादिफ अल्फाज ये भी हैं नामा, चिट्ठी या मुरासला। मकतूब निगारी, मरासला निगारी या ख़त निगारी बड़ा नाजुक फ़न है। ये कारीगरी भी है और आइना साजी भी। मुख्तसर और महदूद है और वसी व बेकरां भी। खतूत नवीसी उर्दू अदब में बहुत अहमियत रखती है। इसका ताल्लुक़ इंशा परदाजी से है। ये एक फ़रीक का दूसरे फ़रीक को लिखा गया वो तहरीरी पैगाम है जो मालूमात का हामिल होता है। हम अपने ख़यालात और एहसासात ख़त के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं, इसलिए इसे तहरीरी मुलाकात कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब ने इसे आधी मुलाकात कहा है। ख़त को अरबी में मकतूब कहते हैं। इसे नामा भी कहते हैं, मुरासला भी कहते हैं और चिट्ठी भी कहते हैं। और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं और ख़त लिखने वाले को मकतूब निगार या कातिब कहते हैं। ख़त की अक़साम में ख़त देखिए कि ख़त रस्मी भी होते हैं और गैर रस्मी भी। रस्मी खतूत ऐसे खतूत जो उन लोगों को लिखे जाते हैं जो रिश्तेदार होते हैं न दोस्त। इन खतूत में मकसद की बात की जाती है। इनमें रख रखाव और तकल्लुफ़ पाया जाता है। हुकूमती इदारों या किसी भी इदारे के सरबराह के नाम लिखे जाते हैं। ऐसे खतूत में मसले की तफसीलात बयान की जाती हैं और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हक़ाइक़ और अदाद व शुमार भी पेश किए जाते हैं। जबकि ऐसे खतूत जो वालिदैन, दोस्तों, रिश्तेदारों या अजीज़ों को लिखे जाते हैं या जिनके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ कायम होता है, इनमें बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है। ज़ाती और घरेलू नौइयत की बातें लिखी जाती हैं। इन्हें गैर रस्मी खतूत कहते हैं। ख़त के हिस्से। ख़त के हिस्से देखिए, ख़त के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं जिनकी मौज़ूनियत कायम रहे तो तहरीर में हुस्न पैदा होता है और ख़त लिखते हुए इन हिस्सों को
پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان حصوں کے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے پیشانی، دوسرا القاب و آداب، پھر نفس مضمون، اور آخر پر چوتھا اور آخری حصہ اختتام مکتوب ہے۔ خط کا خاکہ اور خط لکھنے کا طریقہ کار جانتے ہیں۔ معیاری خطوط نویسی کے لیے اہم نکات نوٹ کیجیے۔ خط کے پہلے حصے کو پیشانی کہتے ہیں۔ اس حصے میں خط لکھنے والا اپنا پتہ لکھتا ہے، لیکن امتحانی پرچوں میں یہ ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ امیدوار کہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنی شناخت یا علاقہ ظاہر مت کریں۔ دائیں جانب سے مختصر پتہ یعنی کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز لکھیں۔ امتحانی مرکز لکھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے کمرہ کے ہے اور الف کا تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ امتحانی مرکز کے نیچے تاریخ لکھیں۔ تاریخ ہندسوں میں، مہینہ اردو میں، سال ہندسوں میں لکھیں۔ تاریخ لکھنا بہت ضروری ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ خط کب لکھا گیا ہے۔ دوسرا اہم مرحلہ آداب و القاب کا ہے۔ اگر مکتوب علیہ یعنی جسے خط لکھا جائے والد یا والدہ ہے تو محترم ابا جان السلام علیکم، یا قبلہ و کعبہ والد مکرم السلام علیکم، یا محترمہ امی جان لکھیں۔ اگر بڑا ہے تو تعظیم سے مخاطب کریں، اگر چھوٹا ہے تو شفقت اور محبت سے مخاطب کریں۔ رشتوں کی حیثیت اور عمر کی مناسبت سے مخاطب کریں۔ مقام، مرتبے اور عہدے کا خیال رکھتے ہوئے القاب تحریر کریں۔ خطوط میں القاب الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ لمبے چوڑے القاب سے گریز کریں، مختصر اور موزوں القاب لکھیں۔ آداب و تسلیمات میں دعائیہ کلمات السلام علیکم، آداب وغیرہ سے خط کا آغاز کریں۔ السلام علیکم کے بعد ندائیہ کی علامت لگائیں۔ السلام علیکم میں لام سین سے پہلے آتا ہے، ورنہ السلام علیکم پڑھا جائے گا، اور میم کے بعد واو لگانے کی بجائے میم پر پیش لگائیں۔ تیسرا حصہ نفس مضمون یا متن ہے۔ یہ خط کا اصل حصہ ہوتا ہے۔ اس میں اصل مدعا یا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں تمہیدی کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ خدا کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے۔ تمہید میں خیریت کی اطلاع دی جاتی ہے اور خیریت دریافت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اصل مدعا یا غرض بیان کی جاتی ہے، یعنی خط لکھنے کا مقصد تحریر کیا جاتا ہے۔ موضوع الفاظ میں خط کی تکمیل کی جاتی ہے۔ خط کو ادھورا نہ چھوڑا جائے، ایسا نہ لگے کہ خط اچانک ختم ہو گیا ہے۔ نفس مضمون کو ترتیب سے لکھیں۔ خط کا آخری حصہ اختتامیہ ہوتا ہے۔ اس میں اختتامی کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مناسب اور دعائیہ کلمات تحریر کریں۔ مثال کے طور پر میں آپ کی بخیریت واپسی کے لیے دعا گو ہوں، یا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے سے بڑے کو لکھ رہے ہیں تو دعاؤں کی درخواست کریں، اور اگر اپنے سے چھوٹے کو لکھیں تو اسے دعائیں دیں۔ بائیں طرف والسلام تحریر کریں۔ رشتوں کی مناسبت سے مکتوب نگار میں آپ کا بیٹا، آپ کی بھتیجی یا آپ کی بیٹی، اور اگر اجنبی کو لکھ رہے ہیں تو اجنبی کے لیے نیاز مند، خیر اندیش، مخلص، خیر طلب یا دعا گو جیسے الفاظ تحریر کریں۔ یہ الفاظ شروع میں لکھے جانے والے القاب کے مطابق ہوتے ہیں۔ امتحانی پرچوں میں اپنی شناخت ظاہر نہ کریں بلکہ دال ہے واو تحریر کریں۔ القاب و آداب کا ایک نقشہ نمونے کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ القاب و آداب تحریر کرتے ہوئے آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ معیاری خطوط نویسی کے لیے چند اصول۔ خط لکھنے سے پہلے مضمون کی ترتیب سوچ لیں، غیر ضروری تمہید سے گریز کریں۔ خط کو دلچسپ بنانے کے لیے زبان آسان، سادہ، شائستہ، شگفتہ، برجستہ، بے ساختہ اور روزمرہ بول چال کے مطابق ہو۔ جو کچھ بھی لکھا جائے فطری انداز سے ایک تسلسل کے ساتھ بیان کریں۔ خط طویل نہ ہو، الفاظ اور جملوں کی تکرار سے گریز کریں، کیونکہ طویل خط بے کیف اور غیر دلچسپ بن کر رہ جاتا ہے۔
طویل جملے تحریر کو کمزور کر دیتے ہیں، اور کوئی فضول بات نہ لکھیں جس کا مضمون کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں مختصر الفاظ میں لکھیں، خط کو چھوٹے جملوں میں مرتب کریں۔ خط اتنا مختصر نہ ہو کہ لکھنے کا مقصد پورا نہ ہو سکے، کوئی بات ادھوری اور نامکمل نہ ہو۔ خط کے مواد کو 3 پیراگرافز میں تقسیم کر لیں۔ تحریر خوش خط ہو تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ الفاظ میں عمدہ منظر کشی کریں تاکہ پڑھنے والا آپ کے جذبات و احساسات سے آگاہ ہو سکے۔ تحریری انداز کی بجائے بیانیہ انداز اختیار کریں۔ بیانیہ انداز خط کو مزید پرکشش بناتا ہے۔ مکتوب علیہ کے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھیں۔ فضول، خوشامد اور مبالغے سے احتراز کیا جائے۔ خطوط میں مکتوب نگار کا باطن کھل کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن اشاعت کی غرض سے لکھے جانے والے خطوط میں حقیقی شخصیت پس پردہ رہ جاتی ہے۔ اظہار مدعا میں قطعیت ہو، پیچیدگی اور ابہام نہ ہو۔ الفاظ موزوں ہوں، بھاری اور ثقیل الفاظ سے اجتناب کریں۔ بزرگوں کی تعظیم اور بچوں پر شفقت اور محبت کا اظہار مناسب انداز میں کریں۔ خط ایسے لکھا جائے جیسے مکتوب علیہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ دوست کے نام خط لکھیے جس میں جہیز اور شادی کے موقع پر بے جا اسراف کی مذمت کریں۔ ان نکات کی مدد سے ایک معیاری خط تحریر کریں۔ دوست کی طرف سے شادی کی دعوت دی گئی ہے۔ تقریب میں بینڈ موسیقی کا پروگرام پیش کرے گا۔ آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ جہیز کی نمائش اور مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا تذکرہ کریں۔ بے جا اسراف کی مذمت کریں۔ خلاف اسلام رسومات ترک کر دینی چاہیے کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ قانون کے احترام کی تاکید کریں۔ غیر اسلامی رسومات پر خرچ ہونے والی رقوم فلاحی اداروں کو عطیہ کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وبا سے محفوظ رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔